نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں محنت و مشقت میں ہوتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اس وجہ سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ آخرت کے مقابل دنیا اس پر تنگ ہے اور وہ فضائے ملکوتی میں اڑنا چاہتا ہے، یعنی اس کی پرواز بہت بلند ہے، لیکن وہ دنیا کی زندگی میں پرواز نہیں کر سکتا۔ مومن کے لیے اس ثواب کے مقابل جو ثواب اس کو آخرت میں ملے گا، مومن کے لیے اس ثواب کے مقابل دنیا قید خانہ ہے جو اسے آخرت کے اعمال پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی مومن اگرچہ دنیا میں نعمتیں پاتا ہے، آسائشیں پاتا ہے، انعامات حاصل کرتا ہے، مگر یہ نعمتیں آخرت کے ثواب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو کچھ مومنین کو آخرت میں ملے گا، ان کے مقابلے میں یہ نعمتیں، دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے مومن کا دنیا میں دل نہیں لگتا۔ جیل اگر ایک کلاس بھی ہو پھر بھی جیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، دنیا مومن کی جیل ہے اور قبر اس کے چھٹکارے کی جگہ ہے اور جنت اس کے رہنے کا مقام ہے، جنت اس کے رہنے کا مقام ہے۔ مرکات کے اندر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرمان علی شان کو نقل کیا ہے۔ لہذا حدیث پر اعتراض نہیں کہ بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں، حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، لیکن بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں، تو پھر دنیا مومن کے لیے قید خانہ تو نہ ہوا۔ اصل یہ ہے کہ مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو، مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا قید خانہ ہے۔ یعنی دنیا میں مومن کو جتنا بھی آرام مل جائے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا قید خانہ ہے۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ وہ اس کی لذتوں میں اس طرح مشغول رہتا ہے کہ اس سے باہر جانا پسند ہی نہیں کرتا۔ یعنی کافر جو ہے، ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم دنیا سے باہر جانا بالکل پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ذہن عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا میں زندگی گزاریں، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے۔ کافر ہمیشہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتا ہے، آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی۔ دنیا میں بعض کافر تکلیف میں رہتے ہیں، تو پھر دنیا کافر کے لیے جنت کیسے ہوئی؟ کافر خواہ کتنی ہی تکلیف میں ہو، یہ جواب ہے اس سوال کا کہ بعض کافر دنیا میں تکلیف میں رہتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، تو پھر وہ اس کے لیے جنت کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کافر خواہ کتنی ہی تکلیف میں ہو، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس کے لیے دنیا جنت ہے، اس لیے وہ دنیا میں دل لگا کر رہتا ہے۔ مومن دنیا میں دل لگا کر نہیں رہتا، لیکن کافر دنیا میں دل لگا کر رہتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اے ابو ذر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے، موت اس کی پکڑ کا دن ہے اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔
کافر اس دنیا میں تکلیف دیکھتا ہے مگر اس آخرت کے عذاب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔